لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم خواہران، آپ سب کے پیش خدمت ہے موضوع درس احکام، درس نمبر 12، اور جیسا کہ ہم سب کا سلسلہ گفتگو چل ہی رہا تھا نجاسات کے بارے میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ 10 چیزیں نجس ہیں۔ نمبر 1 پیشاب، پاخانہ، منی، مردار، خون، کتا، سور، کافر، شراب وغیرہ وغیرہ، نجاست خور حیوان کا پسینہ، یہ سب چیزوں کے بارے میں۔ تو آج عین نجس یعنی کہ پیشاب اور پاخانہ کے بارے میں پڑھیں گے، اور اسی طرح منی اور مردار کے بارے میں بھی ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 81، پیشاب اور پاخانہ۔ انسان کا اور ہر اس حیوان کا جس کا گوشت حرام ہے اور جس کا خون جہندہ ہے، یعنی اگر اس کی شہرگ کاٹی جائے تو خون اچھل کر نکلتا ہو، پیشاب اور پاخانہ نجس ہے، اور اس حیوان کا پاخانہ پاک ہے جس کا گوشت حرام ہے مگر اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا۔ مثلاً وہ مچھلی جس کا گوشت حرام ہے، اور اسی طرح گوشت نہ رکھنے والے چھوٹے حیوان، مثلاً مکھی، مچھر کا فضلہ یا آلائش بھی پاک ہے، لیکن حرام گوشت حیوان جو اچھلنے والا خون نہ رکھتا ہو، احتیاط لازم کی بنا پر اس کے پیشاب سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 82، جن پرندوں کا گوشت حرام ہے ان کا فضلہ، ان کا پیشاب اور فضلہ پاک ہے، لیکن اس سے پرہیز بہتر ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 83، نجاست خور حیوان کا پیشاب اور پاخانہ، یعنی کہ وہ حیوان جسے نجاست کھانے کی عادت پڑ چکی ہو، جس میں جو نجاست کھاتا ہو، تو نجاست خور حیوان کا پیشاب اور پاخانہ نجس ہے۔ اور اسی طرح اس بھیڑ کے بچے کا پیشاب اور پاخانہ جس نے سورنی کا دودھ پیا ہو، یعنی کہ جس طرح کی خنزیر جو ہے، جو پگ ہے، وہ نجس جانور مانا جاتا ہے، تو بھیڑ کا وہ بچہ جس نے اس پگ کا دودھ پی لیا ہو تو اس کا بھی پیشاب پاخانہ جو ہے وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی کہ نجس ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر 83، منی۔ مرد اور ہر اس حرام گوشت نر جانور کی منی نجس ہے جس کا خون جہندہ ذبح ہوتے وقت اس کی شہرگ سے اچھل کر نکلے، جس کا خون جہندہ ہو اور وہ رطوبت جو شہوت کے وقت عورتوں سے خارج ہوتی ہے اور اس کی جنابت کا سبب قرار پاتی ہے، جس کی تفصیل مسئلہ نمبر 345 میں آئے گا۔ منی کے حکم میں ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر وہ حلال گوشت نر جس کا خون جہندہ ہے اس کی منی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مردار۔ مسئلہ نمبر 85، انسان کی اور اچھلنے والا خون رکھنے والے ہر حیوان کی لاش نجس ہے، خواہ وہ قدرتی طور پر خود مرا ہو یا شرعی طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے سے ذبح کیا گیا ہو۔ مچھلی چونکہ اچھلنے والا خون نہیں رکھتی، اس لیے پانی میں مر جائے تو بھی پاک ہے۔ مسئلہ نمبر 86 میں ہے کہ لاش کے وہ اجزاء جن میں جان نہیں ہوتی پاک ہے، مثلاً پشم، بال، ہڈیاں اور دانت وغیرہ۔ مسئلہ نمبر 87، جب کسی انسان یا جہندہ خون والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران گوشت یا کوئی دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے، یعنی کہ جسم کا کوئی حصہ، بال، دانت، ناخن وغیرہ اگر ہم کسی مردے کا ٹچ کرتے ہیں تو ہم پہ غسل واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کے جسم کو ٹچ کرتے ہیں کسی مردے کے تو ہم پہ غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک جو ہے اہم بات ہے جس کو ذکر کرنا ضروری، انشاءاللہ آپ لوگ آگے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گی کہ اگر کسی مردے کو کوئی ٹچ کرتا ہے
تو اس پہ غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے. لیکن ہاں اس زندہ شخص کو اگر کوئی ٹچ کرتا ہے، یعنی جس نے مردے کو چھوا تھا اب وہ زندہ شخص سے ٹچ ہو گیا، تو اس کو ٹچ کرنے سے کسی کے اوپر غسل مس میت واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف میت کو چھونے سے، جس کو ابھی غسل نہ دیا گیا ہو. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، انشاءاللہ آگے کے اس میں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے گا. تو ابھی جو بات چل رہی ہے کہ خون جہندہ رکھنے والے حیوان کے بدن سے اس کی زندگی کے دوران گوشت یا کوئی دوسرا حصہ جس میں جان ہو جدا کر لیا جائے تو وہ نجس ہے. مسئلہ نمبر 88، اگر ہونٹوں یا بدن کی کسی اور جگہ سے باریک سی تہ پپڑی جس میں روح نہ ہو آسانی سے اکھیڑ لی جائے تو وہ پاک ہے. کہ اکثر بدن کے جو ہے کچھ حصے یعنی کہ پپڑی پڑ جاتی ہے، جیسے ہونٹوں پہ پپڑی پڑ جانا یا اسکن کا ڈرائی ہو کے آسانی سے وہ ایزیلی بالکل ریموو ہو جاتی، نکل جاتی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ پاک ہے. مسئلہ نمبر 89، مردہ مرغی کے پیٹ سے جو انڈا نکلے وہ پاک ہے اگرچہ اس کا چھلکا سخت نہ ہوا ہو، لیکن اس کا چھلکا دھو لینا ضروری ہے. مسئلہ نمبر 91، دوائیاں، عطر، روغن، تیل گھی، جوتوں کی پالش، صابن جنہیں غیر اسلامی ملک سے درآمد کیا جاتا ہے اگر ان کی نجاست کے بارے میں یقین نہ ہو تو پاک ہیں. مسئلہ نمبر 92، گوشت، چربی اور چمڑا جس کے بارے میں احتمال ہو کہ کسی ایسے جانور کا ہے جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے تو پاک ہے. لیکن اگر یہ چیزیں کسی کافر کے ہاتھ سے لی گئی ہوں یا کسی ایسے مسلمان کے ہاتھ سے لی گئی ہوں جس نے کافر سے لی ہوں اور یہ تحقیق نہ کی ہو کہ آیا یہ کسی ایسے جانور کی ہیں جسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں، تو ایسے گوشت اور چربی کا کھانا حرام ہے. البتہ ایسے چمڑے پر نماز جائز ہے، لیکن اگر یہ چیزیں مسلمانوں کے بازار سے یا کسی مسلمان سے خریدی جائیں اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس سے پہلے یہ کسی کافر سے خریدی گئی تھی یا اس بات کا احتمال ہو کہ تحقیق کر لی گئی ہے، تو خواہ کافر سے ہی خریدی جائیں اس گوشت اور چربی کا کھانا جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مسلمان اس میں کوئی ایسا تصرف کرے جو حلال گوشت سے مخصوص ہو، جیسے کھانے کے لیے بیچنا وغیرہ. ان میں سے جو آپ لوگوں کو سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ اس کو بالکل پوچھیے، کیونکہ شرعی مسائل کا جاننا، انہیں یاد کر لینا واجب ہے، لازم ہے، اور کسی شرما میں انسان نہ رہے، کہ نہ ہچکچائے کہ ہم کیسے پوچھیں اور وہ گھبرائے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. انسان کو جو مسئلے مسائل سمجھ میں نہیں آتے ہیں اس کے بارے میں پوچھنا ضروری ہے. تو آپ لوگوں کو جو نہ سمجھ میں آیا ہو وہ آپ میسج کر کے یا آڈیو کر کے پوچھ سکتی ہیں. اور جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جو PDF آپ کو بھیجا جاتا ہے اس کی آڈیو بنا کر آپ بھیجیے اور 10 سوالات بھی آپ بنائیے. اور اگر کوئی کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو، مسئلہ نہ سمجھ میں آیا ہو تو آپ اسے پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم. خدا حافظ.